الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على نفسه وعياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اسی مبارک مہینے سے فرمائی ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی اس کی عظمت اور حرمت کا اظہار ہوتا ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا، عظمت والا، شرافت والا، عظیم۔ جیسا کہ ہم مکے اور مدینے کو حرمین شریفین کہتے ہیں۔ حرم کے معنی ہے محترم۔ عام طور پر ہمارے اساتذہ کو، اللہ والوں کو، بڑوں کو ادب میں ہم محترم کہتے ہیں، تو ان سب کے معنی ہیں حرمت، شان، مقام، مرتبت، بلندی اور عظمت کے۔ لہٰذا محرم الحرام جو اس مہینے کا نام ہے، اسی سے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے بڑے مبارک ہیں، برکت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو بہت زیادہ عظمت نصیب فرمائی ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ 3 مہینے تو یہ لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے عظیم اور برکت اور مبارک مہینے ہیں۔ بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ان قوموں میں بھی یہ 4 مہینے عظمت والے تھے۔ وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے۔ سیرت میں، تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں
کہ ان مہینوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی تھی۔ عرب اور حجاز کی دشمنیاں مشہور ہیں کہ معمولی باتوں پر صدیوں تک، نسلوں تک لڑائیاں ہوا کرتی، لیکن ایسی جہالت کے باوجود اگر دو قوموں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو برادریوں کے درمیان کسی معاملے کو لڑائی ہوتی اور ان 4 مہینوں میں کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو لڑائیاں بند کر دیتے، دشمنیاں بھول جاتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، اس دشمنی کے باوجود اس مہینے کے ادب میں اسے معاف کر دیا کرتے۔ تو اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کی عظمت تھی، اسی عظمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اللہ نے باقی رکھا، اور قرآن میں فرمایا یہ 4 بڑے مبارک مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو گزر رہا ہے، جس کی 10ویں تاریخ آج ہے، عاشورہ کے نام سے جسے جانتے ہیں، یہ مہینہ محرم کا برکت والا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کی برکت اور اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ محرم کے روزے ہوتے۔ رمضان کے مہینوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کیا کرتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اسے مبارک فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی عظمت بیان فرمائی۔ لیکن آج ہمارا ماحول اور ہمارا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ جو اصل دین ہے وہ ہم سے چھوٹ چکا ہے، اور جو رواجات ہیں اور جو ماحول ہے اور جو کلچر ہے اسے ہم نے دین سمجھ لیا ہے، اور اپنی بنائی ہوئی باتوں کو اور اپنے تجربات کو ہم نے دین بنا کر رکھ لیا ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ تو ہم نہیں کرتے، جو کام نہیں کرنے کے ہیں، آج امت کا مال بھی ان کاموں میں لگ رہا ہے، امت کا صلاحیت بھی ان کاموں میں لگ رہی ہے، اور وقت بھی ان کاموں میں لگ رہا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال چھوٹ رہے ہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ہمارا جو ہے وقت صرف ہو رہا ہے۔ جو صحیح تھا وہ تو چلا گیا، جو غلط ہے اسے ہم نے اہمیت دے دی۔ تو محرم کوئی منحوس مہینہ نہیں تھا، کوئی خراب مہینہ نہیں تھا جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں محرم کو جو ہے خراب مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں کوئی نکاح نہیں ہوتے، کوئی کاروبار کی افتتاح نہیں ہوتی، کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے، اس لیے کہ ان مہینوں کو ہم نے خراب سمجھا ہے۔ جس مہینے کو اللہ نے برکت والا کہا، جس مہینے کی برکت حضور نے بیان فرمائی، اس مہینے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ منحوس ہے، خراب ہے، اس میں نکاح ہوگے تو ٹوٹ جائیں گے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں قائم نہیں ہوں گی، کاروبار شروع کیا تو گھاٹا ہو جائے گا۔ تو اسے نحوست والا سمجھنا، خراب سمجھنا، یہ بالکل شریعت کے الٹا جو ہے ایک عمل ہمارے زندگیوں میں نظر آ رہا ہے۔ 1000 باتیں ہم دین کی کریں، تقوی کی کریں، عمل ہمارا یہی بتاتا ہے۔ ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور مانتے بھی ہیں کہ محرم اچھا مہینہ ہے، لیکن خود ہمارے گھروں میں محرم میں نکاح نہیں ہوتے۔ تو عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں محرم اچھا مہینہ، لیکن آج ہم دیکھ لیں کتنے حاجیوں کے گھروں میں، کتنے نمازیوں کے گھروں میں، کتنے دینداروں کے گھروں میں محرم میں نکاح ہو رہے نہیں ہو رہے۔ تو زبان پر ایک بات ہے اور عمل ہمارا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، منحوس سمجھ رہے ہیں، خراب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کلام فرمائے اور وہ الفاظ اور وہ پیغام اور وہ احکام اللہ اپنے بندوں کو بیان فرمائے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فإننی انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہے۔ اس لیے کہ زمانے کو اللہ نے بنایا ہے، محرم کو اللہ نے بنایا، سفر کو اللہ نے بنایا۔ اگر کوئی محرم کو برا سمجھ رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کی قدرت میں کمی تلاش کر رہا ہے، کوئی سفر کو خراب سمجھ رہا ہے کوئی وہ گویا کہ اللہ کی قدرت میں کمی تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا بلا کہنا یہ مجھے برا بلا کہنے کی طرح ہے کہ زمانے کو میں نے ہی بنایا ہے، اور اللہ کی بناوٹ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے خلقت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تو سبحان ہے، پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے۔ لہٰذا شریعت تو کہتی ہے محرم کا مہینہ برکت والا، ہم اسے خراب سمجھیں، ماتم والا سمجھیں، نحوست سمجھیں، برا سمجھیں، یہ شریعت کے خلاف ہماری سوچ ہے۔ تو یہ تو محرم کے سلسلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں فضیلت ملتی ہے، آیات میں اس کی برکتیں معلوم ہوتی ہیں، اور آگے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے محرم میں بھی جو آج کی تاریخ ہے، آج کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کا جو دن ہے، اس کی خصوصی فضیلت جو ہے احادیث میں ملتی ہے۔ عاشورہ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاشورہ کے دن کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، انی احتسب، حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اللہ سے گمان کرتا ہوں، اللہ اللہ کی ذات پر مجھے امید ہے، ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ اللہ اس ایک دن کے روزے کے بدلے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک دن کے بدلے پورے ایک سال کے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے، کس کے؟ اس عاشورہ کے ایک روزے کے بدلے۔ تو اس ایک دن کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، سال بھر کے گناہوں کے معاف ہونے کی امید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی ہے۔ اور جو بھی حضور بیان فرماتے ہیں، جو باتیں حضور کہتے ہیں، وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے کہتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو بھی حضور بات کرتے ہیں وہ اپنے نفس سے، اپنی ذات کی طرف سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو ہم نے ان کے دل میں ڈالی ہوتی۔ تو حضور جو بھی بات کریں، جو بھی بشارتیں دے، جو بھی خوشخبریاں سنائیں، گویا کہ وہ بشارتیں اور خوشخبریاں اللہ کی جانب سے ہوا کرتی۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کے بدلے پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ تو ایک دن کا روزہ اتنی اہمیت ہے، یہ ایک دن اتنا مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی اور اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس میں بھی ہمارا ماحول اور ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں، آج ہمارا کیا حال ہے۔ حضور تو کہہ رہے ہیں عاشورہ کو روزہ رکھو، آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں؟ بہت سارے دیندار گھرانوں میں ہمارا حال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ صحیح حدیثوں سے، صحیح روایتوں سے یہ بات منقول ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم حضور نے دیا ہے۔ ہاں، اس کا درجہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا،
رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ عاشورہ کا فرض تھا، بعد میں جیسے رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن وہ فضیلت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے دن عاشورہ کے دن روزے رکھے ہیں، اور آخری سال صحابہ کرام نے عرض فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو دونوں کے درمیان ایک مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اللہ نے آئندہ سال مجھے زندگی دی تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کا کرنا آئندہ محرم سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حالانکہ حضور نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی دی تو 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی میں رکھوں گا، 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور ہم روزہ نہ رکھیں، جو کرنے والے کام ہیں وہ نہ کرے، بلکہ دن میں روزے کے وقت میں جس وقت حضور نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اس وقت میں ہم لوگوں کو کھلانا ثواب سمجھے، لوگوں کو پلانا ثواب سمجھے، یہ ہماری عقلوں پر پردہ نہیں تو کیا کہا جائے گا؟ 10ویں محرم کے دن میں حضور نے روزہ رکھنے کو کہا، اور آج کا دن ہم جو ہے شربت پلائیں، کھانا کھلائیں، فلاں کریں، راستوں پر سبیلیں لگائیں اور اسے ثواب کی چیز سمجھے، تو یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھے۔ ہاں محرم کے سلسلے سے بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں جو ہے لوگوں میں چلی ہیں جس میں روایات ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں، لیکن روزے کی روایتیں بالکل صحیح ہیں، متواتر ہیں۔ تمام علماء نے اس بات کو اقرار کیا ہے، روزے کی روایتیں بالکل مستند ہیں، صحیح حدیثیں، لیکن وہ روزہ آج ہم نہیں رکھتے، اور اس وقت میں جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کرتے۔ تو فرمایا کہ پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی آیتوں میں پورے محرم کی فضیلت بیان کی گئی، پھر خصوصی طور پر عاشورہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح عاشورہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ روایت علماء نے فرمایا کہ اس کے روایت میں ضعف ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے بیان کیا ہے، لہٰذا اس روایت پر عمل کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، عمل کی جا سکتا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ وعلی عیالہ یوم عاشورہ، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کرے، فراخی کرے، زیادتی کرے، اللہ سال بھر اس کی روزی میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی نفسہ، پہلی چیز کیا فرمائی؟ جو اپنے خرچے میں اضافہ کرے، وسعت کرے، فراخی سے کام لے آج کے دن، وَعَلَىٰ إِيَالِهِ، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں فراخی کا لحاظ رکھے آج کے دن۔ عام دنوں میں جیسا ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ بہتر کھانا بنا لیا، عام دنوں میں جو پھل سبزیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں کچھ زیادہ اہتمام آج افطار وغیرہ میں ہم نے کر لیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، وَسَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر وہ فراخی کا، برکت کا، وسعت کا معاملہ فرمائیں گے، سائر سنتہ، آنے والے پورے سال میں۔ ایک دن میں وسعت کی برکت سے سال بھر میں اللہ جو ہے وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ روایت جو ہے ضعف کے ساتھ نقل کی گئی ہے، لیکن اتنے لوگوں نے اسے بیان فرمایا ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے،
وہ سچ بھی بولتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، اس نے آ کر ہمیں ایک بات کہی تو ہم اس کی بات پر شک کرتے ہیں، اتنا یقین نہیں کرتے، پھر وہی بات دوسرا ایک آدمی اسی طرح کا آ کر کہہ دے تو اب بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہی 8-10 لوگ آ کر ایک ہی بات کرے تو بات کرنے والا ہر ایک آدمی اتنا بھروسے کا نہیں ہے، لیکن 10 لوگوں نے کہا تو اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس روایت کے بارے میں علماء نے فرمایا، ان روایتوں کو سامنے رکھ کر جو کثرت سے وارد ہوئی ہیں، 10ویں محرم کو یہ عمل کرنے کی گنجائش ہے اور کرنے سے وہ فضیلت اسے مل سکتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اپنے خرچے میں، اپنے گھر والوں کے خرچے میں اضافہ کریں۔ تو جیسے کہ شروع سے ایک بات چل رہی ہے، ہم ہمیشہ جو کہا گیا وہ چھوڑ کر جو نہیں کہا وہ کر رہے، یہی معمول ہمارا ہر کام میں رہا ہے۔ ہر کام میں شریعت کو ہم نے اکاڑ کر پھینک دیا، شریعت کی دھجیاں اڑائی، حضور کی سنتوں کے جنازے ہمارے ہر کاموں سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نبی کے طریقے نہیں، گھروں میں ماحول نہیں ہے، نبی کی سنتیں نہیں ہیں، گھروں میں ماحول نہیں، گھر بنانا تو ایک عمل ہے اس میں بھی نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اکثر مسلمان اپنا گھر بنا رہے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ واستو کے ذریعے سے گھر بنا رہے ہیں۔ شریعت میں کیا دخل ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بنانے میں کیا تعلیمات دی؟ حلال کمائی سے گھر بنایا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا گھر بنایا جائے، فضول خرچی گھر میں نہ کی جائے، اور جہاں مسجد ہے اس رخ پر مسجد کے سائیڈ میں گھر میں کھڑکیاں لگائی جائیں تاکہ اذان کی آواز وہاں سے آئے، اور استنجا اور بیت الخلا قبلے کی طرف چہرہ نہ ہو، پیٹ نہ ہو۔ یہ تعلیمات تو حضور نے دی ہیں، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ کچن واستو کے مطابق ہو، بیڈ روم واستو کے مطابق ہو، ہمارا گھر واستو کے مطابق ہو، اور لون پر، انٹریسٹ پر، بڑی پر لے کر قرض ہم گھر بنائے، اور گھر بننے کے بعد گھر کے اوپر لکھ دے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جو سود پر میں نے قرض اٹھایا یہ رب کا فضل ہے؟ کیا اللہ کا فضل ہے؟ ہم اللہ کے فضل کو بدنام کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے فضل کا۔ میں نے تو سود پر قرض لیا، انٹریسٹ پر قرض لیا، لون لے کر گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد لکھ رہا ہوں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہاں، حلال پیسوں سے بناتے، بغیر سود کے بناتے، اپنے گاڑی کمائی سے لگا کر بناتے، تب ڈالتے ھذا من فضل ربی، وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیا بات ہے؟ تو ہر کام میں ہمارے کاروباروں سے حضور کے طریقے نکل گئے، ہمارے گھروں سے حضور کے طریقے نکل گئے، ہماری زندگیوں سے حضور کے طریقے نکل گئے۔ تو ہر کام میں یہی ہو رہا ہے۔ تو عاشورہ کے دن حضور نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں عاشورہ کے دن؟ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے، گھر والوں پر خرچ کرنا نہیں کر رہے، راستوں پر جانے والوں پر خرچ کر رہے۔ حضور نے اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کو کہا، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں پر اس دن خرچ کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا فکر نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ پوری زندگی ہماری جو ہے پٹری سے اتری ہوئی ہے، جو راستہ اللہ تک پہنچنے کا تھا وہ راستہ چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے، اور چاہتے اللہ تک پہنچے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کام دوسرا عاشورہ کے سلسلے سے حضور نے بیان فرمایا کہ اس دن میں چاہیے کہ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے خرچے میں تھوڑا زیادتی کرے، فراخی کا جو ہے لحاظ رکھے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ حلال کمائی سے حلال چیزوں میں۔ ایسا نہیں کہ آج میرے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، حلال کمائی نہیں ہو رہی ہے، جھوٹ بول کر کماؤ، گھر والوں پر خرچ کرو، ایسا نہیں ہے۔
یا کمائی تو حلال ہے لیکن حرام چیزوں میں میں آج جو ہے وسعت اور فراخی کروں، یہ بھی نہیں ہے۔ حلال کمائی ہو، حلال چیزوں میں پھل ہے، فروٹ ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، کھانے پینا ہے، میٹھا ہے، جو ہماری سہولت ہو وہ بنا کر کھانے کی فکر کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کوئی خاص کھانا بنانے کو ہی ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ صرف فراخی کہا گیا ہے، اچھا کھانے کو کہا گیا ہے، لیکن یہی کھائے، کھچڑا ہی بنایا جائے، فلاں ہی بنایا جائے، میٹھا وہی ہونا چاہیے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو ضروری سمجھ کر، سنت سمجھ کر یا عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو پھر وہ اور ثواب کی جگہ گناہ اور بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ جو اللہ نے سہولت دی ہے اس میں فراخی کرنے کی کوشش کرنا اور گھر والوں پر نفقے میں کچھ زیادتی کرنا، یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن آج ہمارا ماحول نہ روزے کا ہے نہ فراخی کا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر ہم نے اس دن کو بلکہ پورے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ بنایا ہے۔ ماتم کرتے ہیں، ماتم شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے دو چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چلی ہیں، وہ دونوں چیزیں اسلام میں تو کیا عربی زبان میں بھی وہ نام ہمیں نہیں ملتے۔ ایک ہے ماتم، دوسرا ہے جشن۔ ماتم بھی عربی لفظ نہیں ہے، پورے عربی کے ڈکشنری میں آپ تلاش کریں، ماتم ہمیں عربی زبان میں نہیں ملے گا۔ جب عربی زبان میں ماتم نہیں مل رہا ہے تو شریعت میں کہاں سے ملے گا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کے علاوہ جو ہے دوسرے کام میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یا اس دن کو حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے منحوس سمجھنا، برا سمجھنا یا اس دن میں ماتم کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آخر ماتم کیوں کیا جائے؟ یہ بھی تو ہر چیز کی ایک وجہ ہونی چاہیے کہ آدمی خوشی منا رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو، آدمی غم منا رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو، بنیاد ہو۔ بغیر کسی چیز کے ہنسنے والے کو پاگل کہتے ہیں، بغیر کسی چیز کے خوشی منانے والے کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ خوشی کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، غم کی بھی ایک بنیاد اور ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو ماتم منانے کی وجہ کیا ہے؟ الیاذ باللہ، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین ہار گئے تھے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہو گئے؟ کیا سیدنا امام حسین سے اللہ ناراض ہو گیا؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے؟ کیا ان کی دنیا اور آخرت پر کچھ اثر پڑا؟ آخر ماتم حسین پر منانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین تو شہید ہوئے ہیں۔ شہادت ایک اونچا مقام ہے، ایسا مقام ہے کہ شہادت کا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میری تمنا ہے کہ دوبارہ زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤ۔ تو حضور تو تمنا کر رہے ہیں شہادت کی، صحابہ کرام تمنا کر رہے ہیں شہادت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی ولد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ اور صحابہ شہید ہو رہے، جان قربان کر رہے ہیں اور شہید ہو کر کہہ رہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لڑائی میں ایک کافر صحابی پر غالب آ گیا اور اس نے حملہ کیا اور اسی حملے کے زخم میں وہ صحابی شہید ہونے لگے۔ شہید ہوتے ہوتے انہوں نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے جس نے شہید کیا تھا اس کافر نے جو ہے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کامیابی ہے؟
میں نے اسے مارا، یہ ہار گیا، مر گیا، دم توڑ رہا ہے، اس کی جان چلی گئی، اس کا مال مجھے مل گیا، اس کی تلوار مجھے مل گئی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوا، یہ کیا کامیابی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا شہادت ہے۔ شہادت پر اللہ وہ اجر دیتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، جنت میں مقام ملتا ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تو صحابہ نے وہ سمجھایا، تو وہ جس نے قتل کیا تھا بے ایمان، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ صحابہ شہید ہو کر کہہ رہے ہم کامیاب ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیسے منائے، کیوں منائے؟ کیا حضرت امام حسین ناکام ہوئے؟ جس کو امام حسین نے گلے لگایا، جس شہادت کے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی شہادت بڑے فخر سے خوش دلی کے ساتھ دی ہے، اس کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ یہاں بھی وہی مسئلہ جو کرنے کو کہا جائے نہیں کیا۔ روایتوں میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے فرمایا، زینب سے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن میری موت پر نوحہ نہ کرنا، گریبان چاک نہ کرنا، میری موت پر چلا چلا کر رونے والا عمل نہ کرنا۔ امام حسین نے ماتم کرنے سے منایا اور منع فرمایا، اور ہم نے ماتم کیا ہے۔ امام حسین نے خود اپنی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ میرے شہادت پر ماتم نہ کیا جائے۔ 2 یا 3 دن پہلے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بہن سے امام حسین نے فرمایا، اور اسی چیز کو آج ہم کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، وہ سید الشہداء اور نواز رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے مقام کو دیکھیں، اس مقام پر کیا نوحہ کیا جائے؟ اس مقام پر تو حسرتیں ہونی چاہیے، رشک ہونا چاہیے کہ کیسا مقام ملا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، شروع زمانے میں مکے میں مسلمان ہوئی۔ انہوں نے خواب دیکھا، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا وقت آئے گا بتاؤں گا، خاموش رہو۔ مکی زندگی گزر گئی، ہجرت ہو گئی، مدینہ پہنچے، مدینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت اس جگہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے گود میں رکھا تو حضور نے فرمایا کہ آج وہ خواب پورا ہوا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ام الفضل تیری گود میں اللہ نے رکھا ہے۔ جس کی بشارتیں اللہ نے پہلے سے دی، جن کی شہادت کی بشارتیں اللہ نے پہلے سے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ انہیں ساتھ لے کر گھر جاؤں، لیکن جیسے ہی حضور نے بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل میں مشغول تھے، کھیلنا چاہ رہے تھے، حضور کے بلانے پر دوڑ کر کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے انہیں بلایا اور انہیں ساتھ لے جانے کے لیے حضور نے یہ تدبیر کی، یہ جو ہے ایسا انداز حضور نے اختیار فرمایا کہ وہ حضور کے قریب آئے پہلی مرتبہ تو حضور نے انہیں پکڑا نہیں، چھوڑ دیا تاکہ یہ میرے قریب آئیں۔ تو حضور کے قریب حضرت حسین آئے، حضور پکڑ سکتے تھے لیکن نہیں پکڑا، چھوڑ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آئے کھیلتے ہوئے حضور کے قریب، حضور نے نہیں پکڑا۔ پھر تیسری مرتبہ آئے تو حضور نے انہیں پکڑا اور ساتھ لے کر گھر جانے کے لیے نکلے، اور اس وقت انہیں اپنے گلے سے لگایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اتنا کہہ دینا ہی بہت بڑی نعمت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور نے کیا کہا؟ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں،
تو بھی اس سے محبت فرما، یہی کافی تھا۔ لیکن آگے حضور نے فرمایا فَأَحِبَّ مَن يُحِبِّهُ، کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی قیامت تک محبت فرما۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے حضرت حسین کا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو تو حضرت حسین سے محبت کرے۔ اور حضرت حسین سے محبت کیا ہے؟ حضرت حسین سے کیا محبت ہے؟ ماتم کرنا، 10ویں محرم کو کچھ پیسے ان کے نام پر خرچ کر دینا، کچھ وقت ان کے نام پر فارغ کر دینا، کیا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے؟ نہیں، حضرت امام حسین کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے کردار کو اپنانا، ان کے کیریکٹر کو اپنانا، ان کے بچپن کو، ان کی جوانی کو، ان کی زندگی کو اپنانا، یہ امام حسین سے محبت ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان ہندوستان سے باہر سعودی میں، دبئی میں، قطر میں، امریکہ میں کہیں رہ رہا ہے، اسے اطلاع ملی کہ اس کے والد بیمار ہیں، اطلاع ملی کہ والد بیمار ہیں، جیسی بیٹے کو معلوم ہوا والد بیمار ہیں، باپ کی محبت میں اس نے چھٹیاں لی، مہنگا ٹکٹ خریدا اور دبئی سے، سعودی سے، امریکہ سے، فرانس سے چھٹیاں لے کر مہنگا جو ہے ٹکٹ خرید کے فوراً باپ کے پاس آیا، باپ کی محبت میں۔ اب باپ کے پاس آیا، باپ نے کہا بیٹا تو آیا ہے، میرا ایک ضروری کام ہے فلاں گاؤں میں، جا کر وہ میرا کام کر کے آؤ۔ باپ نے کہا میرا ضروری کام ہے، وہ میں بیمار ہوں، وہ کام نہیں کر سکتا، تم جا کر وہ کام کر کے آ جاؤ۔ تو بیٹا کہے ابا جان میں آپ کو دیکھنے کے لیے اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے، چھٹیاں برداشت کر کے، اتنے 1000 کلومیٹر دور سے آیا ہوں اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا مال میں نے خرچ کیا، اتنا وقت میں نے خرچ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کسی دوسرے گاؤں کو جاؤ آپ کے کام کے لیے، میں نہیں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا میں نہیں جاؤں گا، آپ کو دیکھتا رہوں گا۔ تو آپ بتائیں کیا وہ بیٹا باپ سے محبت کرنے والا ہے؟ حالانکہ اس نے مال بھی خرچ کیا، اس نے وقت بھی خرچ کیا، محنت بھی کی ہے، لیکن باپ کا کہا ماننا یہ محبت ہے، باپ کی بات کا انکار کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے امام حسین کے نام پر ہم تھوڑے پیسے بھی خرچ کر لیں، تھوڑا وقت بھی خرچ کر لے، لیکن جو امام حسین کا کردار ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے امام حسین کی شہادت کو ایسا بیان کیا کہ گویا کہ قصہ کہانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور ایسے انداز سے شہادت حسین کو بیان کیا جاتا ہے جس میں امام حسین کی شان نہیں، ہم ان کی شان کو گرا رہے ہیں۔ ایسی باتیں بتانا کہ ان کے جو ہے بدن کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور ان کی گردن کے ساتھ ایسا کیا گیا، ان کے سر مبارک کے ساتھ ایسا کیا گیا، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے چیخ چیخ کر، چلا چلا کر بیان کرنا، کیا یہ امام حسین کی عظمت ہے؟ کیا امام حسین کی شان ہے کہ ہم ان کے بدن کے بارے میں ایسے جو ہے باتیں بتا رہے جس کو سننا بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہو رہا ہے؟ جوش میں آ جانا اور آ کر یہ کہہ دینا کہ امام حسین کی شہادت کو دیکھ کر ان کے گھر کی عورتیں، ان کی بہنوں نے اپنے سر کی چادر ہٹا کر رونا شروع کر دیا، تو یہ کہاں تک جو ہے گنجائش ہوگی؟ امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دے کہ ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی شہادت کو دیکھا، برداشت نہیں ہوا اور سر کا دوپٹہ نکل گیا اور بغیر دوپٹے کے رونے لگی، چیخنے لگی۔ آخر ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ ہماری گھر کی عورتیں نہیں ہے، وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ جن کا جنازہ بھی رات میں اٹھایا گیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا زندگی میں کسی مرد نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، میرا جنازہ بھی رات کو اٹھے، اس کی بیٹی بے پردہ ہو کر بغیر دوپٹے کے لوگوں کے سامنے روئے، یہ کہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے؟
اور اس کو بیان کریں ہم محبت کے انداز میں. یہ محبت نہیں اہل بیت سے، یہ اہل بیت کی عزت کو اچھالنا ہے. کئی لوگوں کے گھروں میں ہمارے طلاق ہو جاتی ہے، بچیوں کا خلا ہو جاتا ہے، گھروں میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ہم کہتے ہیں رہنے دو. ہمیں گوارا نہیں کہ ہمارے بچیوں کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرے، ہماری بہو کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرے، ہماری بیٹیوں کی، بیویوں کی، ہمارے گھر کی عورتوں کی بات کو اگر کوئی پوچھے کیا ہوا آپ کے گھر میں، خلا ہوا، طلاق ہوا، ہم چھپاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے. ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت عزت ہے، نبی کے گھر کی عورتوں کی عزت کو ہم اچھالے. یہ کہاں سے محبت حسین ہو گئی؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے. کیا ماتم کیوں منا رہے ہیں؟ کیا امام حسین ناکام ہو گئے؟ کیوں ماتم ہے؟ شہادت ملی ہے، وہ مقام ملا، ان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والوں کا نام مٹ گیا، ان کا انجام رہتی دنیا تک لوگوں نے دیکھا، اور امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ جاوید رہے گا. یہ علامت ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، شمر نے شہید کیا ابن زیاد کے حکم پر. ابن زیاد کے گورنر، جو گورنر تھا، اس کے محل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا گیا تو فرمایا کہ جو بدتمیزی اس نے امام حسین کے ساتھ کی، اس سے زیادہ دردناک بری موت اللہ نے اسے نصیب فرمائی. اس کی خود کی گردن بعد میں آنے والے گورنر نے کاٹی اور اس جگہ پر رکھی جہاں اس نے امام حسین کی گردن رکھی، اور اس کے بدن کو جانوروں نے نوچ کر کھایا ہے. فرمایا کہ وہ زمانہ دیکھ چکا ہے امام حسین کے دشمنوں کا کیا حال ہوا، وہ کیا حال ہوا، اللہ نے کیسا بدلہ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے امام حسین کا یہ حال ہوا، شہادت ہوئی، ان کی زبان سے بد دعا نکلی، اے اللہ انہوں نے میرے بھائی جو حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، اس کو شہید کیا، اے اللہ ان کو تو قرآن کی نعمت سے محروم فرما. ان کی نسلوں میں آج تک کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. اللہ نے جو بدلہ لینا تھا لے لیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کی محبت کے نام پر ہم جو ہے غلط فہمی میں اور بدگمانیوں میں، دین کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے امام حسین کی شان کو، اہل بیت کی شان کو گرا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو کرنے کے کام ہیں وہی کیے جائیں. محرم برکت والا مہینہ ہے، امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی برکت والا تھا، امام حسین کی شہادت کے بعد بھی برکت والا ہے. حضور نے اپنی زندگی میں یوم جو ہے عاشورہ کی فضیلت بیان کی، اور شہادت حسین حضور کے بعد تقریباً جو ہے 61 ہجری میں شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا. اس سے کئی سال پہلے حضور نے جو ہے اس یوم کی، اس دن کی فضیلت بیان فرمائی ہے. امام حسین کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، امام حسین کا مقام دیکھے اور یہ سب چیزیں غلطیاں کرنے سے بچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وصال کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7-8 سال کی تھی، لیکن ایسا دین سیکھنے کا جذبہ تھا، ایسا دین سیکھا کہ کئی حدیثیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہیں. 7 سال کی عمر میں حضور سے حدیثیں یاد کی اور بیان کی. مشہور حدیثیں 12 ہم سنتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. حدیث ہم سنتے ہیں اچھا اسلام یہ ہے کہ مسلمان بیکار باتوں سے پرہیز کرے. اس لیے ایک اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ مسلمان بیکار باتوں سے پرہیز کرے. یہ حدیث کس نے بیان کی؟ یہ امام حسین نے بیان کی ہے. تو 7 سال سے بھی کم عمر میں امام حسین حدیثیں یاد کرتے، حافظ قرآن تھے امام حسین. اور آج ہم حسین کی محبت کا نام لینے والے، ہمیں 10 سورتیں تو کیا 4 سورتیں جس سے نماز صحیح ہو جائے ہمیں یاد نہیں ہیں. امام حسین سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن 4 سورتیں جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، وہ ڈھنگ کی 4 سورتیں ہمیں یاد نہیں ہے، اور ہم حسین سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے بچیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے،
دوسرا اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی بعض روایت ضعیف روایتوں سے ہے لیکن علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ عاشورہ کی نماز ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے شربت کی سبیلیں لگانا ہے، یا اس کے علاوہ ماتم کرنا ہے، فلاں کالے کپڑے پہننا، سیاہ جو ہے چیزیں استعمال کرنا، یا اس کو برا سمجھنا، یا جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کیا ہے یہ تو انسان بیان کر سکتا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہر سال بڑھتا ہی رہے گا۔ جو گزشتہ سال تھا اس سال اس میں 2 نئی چیزیں آئیں گی، آئندہ سال اور 2 نئی چیزیں آئیں گی، اسے قیامت تک کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ شریعت بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ شریعت ہے، تو شریعت یہ ہے جو بیان کیا گیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عاشورہ کی جو تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو غلط چیزیں ماحول میں معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں اللہ ان کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے نوجوانوں کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو، گھر کی عورتوں کو، پوری امت کو یہ جتنی غلط چیزیں بنی ہوئی ہیں ان دنوں میں ان سے بچنے کی اور ان سے جو ہے نجات پانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو بے دینوں نے دین بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ان سب چیزوں سے احتراز کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری جانب سے، پوری امت کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ انہیں جو ہے تمام نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ جو ہے اپنی رضامندی انہیں نصیب فرمائے، اور جن جذبات کے لیے، جس دین کے لیے، جس حق کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں ہمیں ان قربانیوں کو عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ ہم سب کو ان کی نقل کرتے ہوئے قرآن کے پڑھنے، قرآن کے یاد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حدیثوں کے سننے، سمجھنے اور دوسروں تک حضور کی باتوں کو پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی غلط باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو صحیح دین ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کافی دیر ہو چکی ہے، کچھ اہم باتیں تھیں اس لیے جو ہے 2-4 منٹ زائد ہو گئے۔ ایک ضروری بات آخر میں یہ عرض کرنی ہے کہ آج عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ گزشتہ سال اسی دن ہمارے شہر دھارواڑ میں لجنت العلماء جو علماء کی کمیٹی ہے اس کے دفتر کا افتتاح ہوا تھا۔ اسی ارادے سے ہوا تھا کہ محرم میں بہت سارے لوگ اچھا کام نہیں کرتے تو ہم ایک اچھے کام کی ابتدا عاشورہ سے کی جائے۔ تو گزشتہ سال عاشورہ کے دن ہی دفتر کا افتتاح ہوا، اس میں جو ہے دعا وغیرہ بھی ہوئی تھی۔ اسی دعا میں گزشتہ سال وہ آخری مجلس تھی جس میں ہمارے والد محترم شریک تھے، انہوں نے اس مجلس میں دعا میں شرکت بھی کی اور آخر میں 2-4 جملے کہے۔ اسی کے چند دن بعد جو ہے انتقال ہوا، تو خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں ان کے گھر والوں کو، ہم سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ جتنے بھی دینی اور خیر کے کام ہم سے ہو رہے ان کا تمام اجر و ثواب اللہ ان کی خبر میں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح گزشتہ سالوں میں ان دنوں میں جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔